السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ملک مروان، آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ ہیلتھ ایڈوائزر چینل۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ ویورز، آج ہمارا ٹاپک ہے جو پاکستان میں ایشیا میں تقریباً یہ سب سے زیادہ آج کل یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، ڈینگی بخار۔ ڈینگی بخار کی علامات اور اس کا علاج، اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اسکپ نہیں کیجیے گا، ویڈیو پوری دیکھا کیجیے گا تاکہ آپ کسی بھی موسٹ انفارمیٹیو جو بات ہوتی ہے اسے رہ نہ جائے۔ میں موسم کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان میں ایشیا کے کئی ممالک میں ہر سال لاکھوں افراد ڈینگی وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈینگی بخار لاحق ہو جاتا ہے۔ ڈینگی وائرس یا بخار بھورے رنگ کے مادہ ایڈس مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ڈینگی بخار زیادہ تر مانسون کے موسم میں شدت اختیار کرتا ہے، کیونکہ اس بخار کی وجہ بننے والے مچھروں کی پیدائش اور افزائش کھڑے پانی میں ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو تک آپ کی رسائی ممکن ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں موجود کھڑے پانی جو اوپر سے ڈھکا ہوا نہ ہو میں بھی مچھر آسانی سے افزائش پاتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر سال 100 سے زیادہ ممالک میں 10 سے 14 کروڑ لوگ ڈینگی کا شکار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں موسم، کثیر آبادی، گندے ماحول سمیت کئی عوامل کی وجہ سے ڈینگی وائرس کے پھیلاؤ کے خطرات اور بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہر سال حکومت مختلف اقدامات اٹھانا پڑتے ہیں۔ اس وائرس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ حفاظتی تدابیر پہ عمل کو ضروری بنایا جائے۔ حفاظتی تدابیر کے بغیر اس بخار سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس کی علامات کی طرف۔ ڈینگی بخار کی علامات زیادہ تر شدت اختیار نہیں کرتی ہیں، تاہم شدید علامات لاحق ہونے کی صورت میں ڈینگی بخار نہ صرف انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بلکہ انسان کی موت کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ڈینگی بخار کی وجہ سے فلو جیسی علامات لاحق ہوتی ہیں جو 2 سے 7 دنوں تک مریض کو متاثر کرتی ہیں۔ لوگوں کو مچھر کاٹنے کے 4 سے 10 دن کے اندر اس بخار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس بخار کی وجہ سے مندرجہ ذیل علامات لاحق ہو سکتی ہیں: سر میں شدید درد، تیز بخار، متلی یا قے، آنکھوں کے پیچھے حصے میں درد، جلد پر خارش، ہڈیوں، پٹھوں میں یا جوڑوں میں شدید درد۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈینگی بخار کی وجہ سے شدید علامات لاحق ہوں تو آپ کے لیے اسپتال میں داخل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ شدید علامات ظاہر ہونے کی صورت میں طبی پیچیدگیوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ڈینگی کی شدید علامات مندرجہ ذیل ہو سکتی ہیں: تھکاوٹ یا بے چینی، قے میں خون آنا، مسلسل قے آنا، سانس لینے میں مشکلات کا سامنا، پیٹ میں شدید درد، ناک یا مسوڑوں سے خون آنا۔ اب آتے ہیں ڈینگی بخار کے علاج کی طرف۔ ڈینگی بخار لاحق ہونے کی صورت میں مندرجہ ذیل گھریلو علاج کی مدد سے اس کی علامات کی شدت میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ پپیتا کے پتے۔ ڈینگی انفیکشن سے چھٹکارا پانے کے لیے پپیتا کے پتوں کو سب سے اہم گھریلو علاج سمجھا جاتا ہے۔ ڈینگی بخار کی علامات میں کمی لانے کے لیے ایک برتن میں پپیتے کے پتوں کو کاٹ لیں، ان میں 1 گلاس پانی شامل کریں، اس کے بعد پتوں کو پانی میں مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں، اس کے بعد اس پیسٹ کو پی لیں۔ اس پیسٹ پلیٹلیٹس کی تعداد بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس سے آپ کا مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے۔ گلو کا جوس۔ ڈینگی بخار کے خلاف گلو کا جوس بھی نہایت مفید تصور کیا جاتا ہے۔ گلو کا جوس میٹابولزم کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مدافعتی نظام مضبوط ہونے سے ڈینگی کی علامات میں کمی آئے گی۔ گلو کو ڈینگی میں باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے پلیٹلیٹس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ گلو کے 2 نارمل سائز کے پتوں کو 1 گلاس پانی میں ابال سکتے ہیں۔ جب پانی کی رنگت تبدیل ہو جائے تو اسے چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ جب پانی نیم گرم ہو جائے تو پھر اسے پی لیں۔ اس کے علاوہ آپ گلو کے پتوں کا جوس بھی بنا سکتے ہیں۔ جوس کو دن میں 2 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسے متوازن مقدار میں استعمال کیا جائے۔
ہلدی، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہلدی مدافعتی نظام کو بہتر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہلدی بہت سے طبی فوائد کی حامل ہے۔ ہلدی کو سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل اور سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ کسی بھی کھانے کا ذائقہ بڑھانے کے لیے اس میں ہلدی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے دودھ میں شامل کر کے بھی پیا جا سکتا ہے۔ ہلدی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے ڈینگی بخار کی علامات میں کمی آئے گی۔ تلسی کے پتے، ڈینگی سے چھٹکارا پانے کے لیے تلسی کے پتے استعمال کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے استعمال سے صحت پر حیرت انگیز اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تلسی کے پتے جسم میں موجود مختلف وائرسز کو ختم کر دیتے ہیں۔ 3 سے 4 تلسی کے پتے لے کر ان کو دھو لیں۔ ان پتوں کو ایک گلاس پانی میں شامل کر کے ابال لیں۔ جب پانی ابلنا شروع ہو جائے تو اس میں تھوڑی سی مقدار میں کالی مرچ بھی شامل کر لیں۔ ڈینگی کی بخار کی علامات کی شدت میں کمی لانے کے لیے آپ دن میں کئی بار تلسی کے پتوں سے بنا ہوا قہوہ استعمال کر سکتے ہیں۔ انار کا جوس، ڈینگی بخار لاک ہونے کی صورت میں پلیٹلیٹس کی تعداد کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے تھکاوٹ جیسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پلیٹلیٹس کی تعداد بڑھانے کے لیے انار کا جوس نہایت مفید ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایلیجک ایسڈ پایا جاتا ہے۔ امرود کا جوس، امرود کا جوس بہت زیادہ نیوٹرینٹ سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں وٹامن سی بھی وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ یہ مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ ڈینگی بخار کی صورت میں آپ باقاعدگی کے ساتھ امرود کا جوس استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جوس نہ بھی پینا چاہیں تو امرود کو کھا بھی سکتے ہیں۔ میتھی کے پتے، میتھی کے پتے بخار کی شدت اور پٹھوں کے درد کو کم کرنے کے لیے نہایت مفید سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ پتے نیند کو بھی بہتر کرتے ہیں، ڈینگی بخار کی علامات کو بھی کم کرتے ہیں۔ میتھی کے پتوں کے علاوہ اس کے دانے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے پتوں یا دانوں کو رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر استعمال کریں۔ اگر ان گھریلو علاج کی مدد سے ڈینگی بخار کی علامات میں کمی واقع نہ اور شدت اختیار کر جائیں تو آپ کسی بھی ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہسپتال میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ملک عمر اوان کو اجازت دیجیے۔ اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔